بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سینیٹر چودھری تنویر خان، امیدوار NS57 دانیال چودھری اور امیدوار PP 18 سجاد خان نے کہا ہے کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بلاول بھٹو کے فلاب جلسے نے پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو کی عوام میں مقبولیت کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ راولپنڈی کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ اس طرح ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والے بلاول بھٹو کے جلسوں کی ناکامی کی وجہ سے بلاول بھٹو بوکھلا کر مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، جبکہ ملک کے مختلف اضلاع میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے جلسوں کی کامیابی سے مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی یقینی ہو گئی ہے۔ اور بانی PTI کی کال پر اتوار کے روز PTI کے کارکنوں کے احتجاج میں کم تعداد میں شرکت سے PTI کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون 8 فروری کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیت کر ملک میں حکومت بنائے گی، کیونکہ ہر جگہ مسلم لیگ نون کے قائدین کا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز کا بامنے والہانہ اور فقیر مثال استقبال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون ملک کی بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈھوک کھبا میں سابق چیئرمین یونین کونسل ڈھوک کھبا کی میزبانی میں چودھری وسرا صاحب کی میزبانی میں ہونے والی کار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ راولپنڈی میں میاں شہباز شریف نے ترقیاتی کام کروانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ماضی میں اپنے اقتدار کے دور میں میاں شہباز شریف نے راولپنڈی کے عوام کے لیے اربوں روپے کی منصوبہ مکمل کرائے ہیں۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ کر ملک سے مہنگائی، غربت، دہشت گردی کے خاتمے کے علاوہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں کم کرے گی۔ 8 فروری کو راولپنڈی کے عوام کی اکثریت شیر کے نشان پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے منتخب کرے گی۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر اور امیدوار حلقہ PP 17 رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ عوام تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں اور اب 8 فروری کو مہریں صرف تلاقی پر لگیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل 20 B بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں عوام تینوں سیاسی پارٹیوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی کے بعد مہنگائی اور لاقانونیت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے۔ گیس، بجلی اور تعلیم اور صحت کے مسائل بھی حل کر کے دم لیں گے۔ پاکستان کی غیور عوام مہنگائی، بےروزگاری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے خدمت کو ووٹ دیں گے اور ترازو پر مہر لگائیں گے، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام غاصبوں اور ظالموں سے نجات پائیں، جنہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے اور تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دیانتدار قیادت کا انتخاب ہے۔ جماعت اسلامی ہی اس ڈوبتی ناؤ کو پار لگائے گی اور اقتدار میں آ کر ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار NA55 ملک ابرار احمد، امیدوار PP 15 ملک منصور افسر نے کہا ہے کہ بےروزگاری، مہنگائی کے خاتمے کے لیے قائد نون لیگ کا بیانیہ اس وقت پوری قوم کی آواز بن چکا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو نون لیگ تاریخی کامیابی حاصل کر کے مہنگائی، بےروزگاری کا خاتمہ کرے گی۔ اشیاء خور و نوش، دالیں، چینی، آٹا، چاول، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر کے عام آدمی کی پہنچ تک لایا جائے گا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ صرف نواز شریف ہی ملک کو تعمیر اور ترقی کی شاہراہ پر ڈال سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جاری کردہ منصور میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لالکرسی میں ممبر کنٹرولمنٹ بورڈ محمد جمیل کے زیر اہتمام الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما ممبر کنٹونمنٹ بورڈ سالار قافلہ رشید احمد خان، ملک عمران پوپی، عمران افسر، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ محمد جمیل سمیت مسلم لیگ نون کے کارکنوں، معززین علاقہ، سپورٹروں اور ووٹروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع پر مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں اور قائدین نے نون لیگ کی آمد پر اریان علاقہ کے نے پرجوش استقبال کیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، ایک باری پھر شیر کے نعرے لگے۔ ملک ابرار نے کہا کہ اس وقت نون لیگ کی واحد جماعت ہے جو ملک کی خراب معاشی صورتحال سنبھال سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا ماضی گواہ ہے۔ قائد نواز شریف نے اس ملک کو خوشحالی دی، موٹر ویز بنائی، میٹرو بسیں چلائیں، انڈر پاسز، فلائی اوور تعمیر کرائے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں
اسپتال تعمیر کرائے۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس نون لیگ کا کارنامہ ہے۔ کارڈیالوجی اسپتال، یورالوجی اسپتال مسلم لیگ نون کی قیادت کے اہلیان راولپنڈی کے تحفے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں بے شمار ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے گئے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو یہ پوری قوم باہر نکلے گی اور ووٹ کی طاقت سے مسلم لیگ نون کو کامیاب کرا کے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنائے گی۔ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے ترجمان راجہ دانش بختیار دھنیال نے کہا ہے کہ کل 31 جنوری روز بدھ دن 10 بجے تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی کے زیر اہتمام فیض آباد سے لیاقت باغ تک الیکشن مہم کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی، جس مرکزی سربراہ قائد تحریک علامہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی، قائد پنجاب شیر پنجاب علامہ پیر سید عنایت اللہ شاہ سلطان پوری قیادت کریں گے۔ الیکشن مہم کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ علماء کرام و مشائخ عظام، دیگر تنظیمات کے ذمہ داران، آستانوں کے سجادہ نشین اور تحریک کے عہدیدار اور امیدوار قافلوں کی صورت میں ریلی میں شریک ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی راولپنڈی اسلام آباد کی غیور عوام اپنے عظیم قائد کا فیض آباد ختم نبوت انٹرچینج کے تاریخی مقام پر فقید المثال استقبال کریں گے۔ تحریک لبیک کے 700 سے زائد کارکن سیکورٹی کے فرائض سے انجام دیں گے اور انشاءاللہ دن 12 بجے لیاقت باغ کے سامنے قائدین تحریک، امیدوار برائے قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی عہدیدار خطاب کریں گے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ریجنل ڈائریکٹریٹ کمانڈر بریگیڈیئر حسن عباس نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا گزشتہ روز دورہ کیا اور تاجروں کے اجلاس میں شرکت کی۔ قائم مقام صدر محمد حمزہ سروش نے گروپ لیڈر سہیل الطاف کے ہمراہ ANF کمانڈر کا چیمبر میں استقبال کیا۔ اس موقع پر نائب صدر فیصل شہزاد، سابق صدر کاشف شبیر، EC ممبران محمد اکرام، ڈپٹی ڈائریکٹر عامر خورشید، پروجیکٹ آفیسر اور RCCI کے معزز ممبران بھی موجود تھے۔ قائم مقام صدر محمد حمزہ سروش نے راولپنڈی چیمبر کی موجودہ سرگرمیوں اور آنے والے پروگراموں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے کنسائنمنٹ کی جانچ پڑتال اور ANF کی اجازت سے فارماسیوٹیکل QC ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے کیمسٹل کی چھوٹ اور مسافروں کے لیے ہوائی اڈے پر خصوصی سہولیات پر گفتگو کی۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے یونیورسٹیوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت معاشرہ ہم اس مسئلے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس معاملے پر مؤثر کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ بریگیڈیئر حسن عباس نے RCCI کے اقدامات کو سراہا اور RCCI کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما و امیدوار حلقہ NH56 محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مخالفین کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، عوام جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جب بھی دور آیا اس ملک میں خوشحالی آئی۔ 8 فروری کو الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، ایک مرتبہ پھر پاکستان معاشی بحران پر قابو پا کر ترقی کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز راجہ قاسم بنٹی کی طرف سے منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ راولپنڈی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں پورے پنجاب میں اتنے کام نہیں ہوئے۔ مخالفین کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے سندھ کو برباد کیا آج وہ پنجاب کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ سندھ کی فکر کریں، کہیں سندھ ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے PP17 کے امیدوار راجہ عبدالحنیف نے کہا کہ حنیف عباسی راولپنڈی کی پہچان ہے۔ میں راجہ بنٹی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کرایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور شہر کو کامیاب بنا کر اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔